رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لساعۃ لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه۔ مسلمانوں، جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو بھی مسلمان جس چیز کی دعا کرے، جو بھی اللہ سے طلب کرے، مطالبہ کرے، الا اعطاه اياه، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وقال بيده يقللها، اور آپ نے کہا یہ بہت چھوٹی گھڑی ہوتی ہے، وہی ساعۃ خفیفہ، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا، اس لیے اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ یہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء نے مختلف اقوال پیش کیے، دو روایتیں ہمیں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایک روایت بتاتی ہے اس گھڑی کا وقت ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی، اس کے درمیان جتنا وقت گزرتا ہے یہ وقت اتنا مبارک ہے، جو بھی مانگو اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں یوم الجمعہ 12 ساعہ، جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں، لا یوجد فیہا عبد مسلم یسأل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتے ہیں۔ فالتمسوها آخر ساعت بعد العصر، یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہوتی ہے۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سورج کی ٹکیا غروب نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ مبارک گھڑی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، درود پڑھتے، لا یکلمہ احد، مغرب کی نماز تک کسی سے کلام کرنا پسند نہ کرتے۔ اور سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے، جمعے کا دن ہوتا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر بھی جاتے، دروازہ بند کر لیتے اور کسی کو مغرب تک آنے کی اجازت نہ دیتے۔ سبب کیا ہے؟ اس دن کثرت سے درود کیا جائے، اس دن کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے دعا کی جائے، جس کو اللہ نے عید الاضحیٰ، عید الفطر اور تمام دنوں کا سرتاج کہا۔ اس دن کا اہتمام کرنے والا بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دیتے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذوالنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، 3 قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك
جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال، اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے، غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے، شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا۔ شام کو پڑھ لے یقین کر کے، صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبین مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں، اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ اس لیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہوتا ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، اور جن لوگوں کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں
ان کے نامہ اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کرتے، مشاحن کو معاف نہیں کرتے۔ مشاحن وہ شخص جس کے دل میں کسی شخص کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، حسد ہے، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان المبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہو۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا۔ فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذوالجلال روزے کا اجر کتنا دیں گے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی دوں۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے گا؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دے۔ اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے، تو اللہ جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے یہاں پسندیدہ بن جائے، تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے، ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ ذوالجلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹش اور وزن نہیں ہے۔
ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ ذوالجلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے. دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50, 60-40, 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے. عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی. فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو. اس قدر خسارے کی بات ہے. اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ. دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں. اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا. یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں. نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے. شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے. پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے. باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس لیے فرمایا نا من لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الاجر والذکر ما له، ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ہیں، میں لہو، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء لہو، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو. نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کے نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں. عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا. اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق، یہ صالح عمل. واجعلہ لوجہک خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا. ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا. یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا.
اسی فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حلا یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ۔ قال لأنهم ارادوا وجه اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ذوالجلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر۔ حمدون بن احمد جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں؟ کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں۔ کہا سنو، لأنهم تکلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے۔ جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد جو دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اے مردود۔ دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے
تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی ہی نہیں۔ مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم خود اٹھا لے، مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک میرے محبوب تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں، میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں۔ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، راوی کہتے ہیں میں نے کشتی میں ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے سوچا کہ دعا کیا کرتے ہوں گے، میں نے پورے سفر میں صرف 2 دعائیں سنی، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ ایک تو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ السنہ کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایک شخص نے بنائی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے۔ یہاں ٹائٹینک بنانے والے 100 سے زائد تھے، وہ سب کے سب کشتی سمیت ہی ڈوب گئے۔ یہ فرق ہے اللہ کے فیصلوں اور مخلوق کے تکبر میں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ جس طرح کشتی میں سوار ہونے والے بچے، باقی سب ڈوب گئے، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہی بچیں گے، باقی سب کے سب اپنے زندگی کو خسارے میں ڈال دیں گے اور ان کے اعمال بھی ڈوب جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید یہی چکمہ دیا ہوا ہے شیطان نے، دیکھو فلاں کر رہا ہے نا، دیکھو فلاں نے کہا ہے نا، دیکھو کام کتنا اچھا ہے، دیکھو نیت کتنی اچھی ہے۔ نہ اللہ حضر جلال نیت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ حضر جلال کام کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جس محبوب کو میں نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، اس کی اداؤں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول عمل کے بغیر قبول نہیں، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول اور عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق